مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان المبارک کی مختلف حیثیات اور مختلف عبادات میں ایک ایسی عبادت کہہ لیں، اس کو احتیاط کہہ لیں، اور اس کو آپ ڈھال کہہ لیں، یا اس کو آپ مغز کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اعمال کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں معروف ہے کہ پیسہ کمانا اتنا مشکل نہیں جتنا پیسے کو سنبھالنا مشکل ہے، جتنا پیسے کو سنبھالنا مشکل ہے۔ ایسے ہی نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن عزیز میں جو نیکی کا فرمایا وہ یہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ اس میں کیا لفظ ہے؟ لفظ یہ ہے کہ جو لے کر آئے گا، مطلب نیکی کرنی بھی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے، پھر اس کو لے کر جانا بھی ہے۔ کیا ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، ایک ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، اور اس کو مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد، دن کے بعد، رات کو، دن کو، کسی وقت میں اس کو مزدوری ملتی ہے، وہ دوستوں میں خرچ کرتا ہے، گھر آ جاتا ہے، اور یہ کدھر گئی؟ کہتے مزدوری کی۔ پیسے ملے؟ جی ملے۔ تو کہاں ہے؟ کیسے خرچ کر کے آ گیا؟ تو کہتے تیری مزدوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیری ملازمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ملازمت کا مطلب یہ ہے، مزدوری کا مطلب یہ ہے، محنت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کیا بھئی وہ لے کر آؤ، وہ وہاں تک پہنچاؤ۔ تو نیکی کا بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ من جاء بالحسنہ، نیکی لے کر آنا۔ اچھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا آئے گا قیامت والے دن کہ اس کی نیکیاں احد پہاڑ اور پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، قد شتم ھذا، قذف دم ھذا، اکل مال ھذا، شتم ھذا، ایک کا مال کھایا، وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اس کو گالی گلوچ کی، ان کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا، اس کے ساتھ اس سے نیکیاں لے لے گا، اس نے غیبت کی، اس کی نیکیاں چلی جائیں گی، اور اس کی ساری نیکیاں ختم۔ لیکن لوگ اور کھڑے ہیں جو کہا مطالبات ہیں، ہمارے حقوق دو، ہماری عزتیں واپس کرو، ہمارے ساتھ جو گھٹیا رویے اختیار کیے تھے وہ اس کا بدلہ دو۔ تو کیا ہوگا کہ ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ آیا تو تھا پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، اب کھڑا ہوا ہے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر۔ تو رمضان المبارک میں نیکی کرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ نیکی کو بچانا بھی ہے۔ وہ غیبت، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی غیبت برا بلا نہیں۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت۔ ایک پیالہ ہے، ایک برتن ہے، اس میں سے کیا ہے کہ شہد آ رہا ہے۔ اچھا، ایک پیالہ ہے، اس میں کیا ہے 4 راستے ہیں، شہد، دوسرے راستے سے بھی شہد، تیسرے راستے سے بھی شہد، اور ایک راستے سے کیا کوئی گندگی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سارا شہد ہی خراب ہو جائے۔ ایک برتن ہے تو اس میں سے دودھ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایک راستے سے دودھ کی جگہ گندگی آ رہی ہے، پھر کیا ہے کہ آنکھوں سے عبادت کی جا رہی، کانوں سے عبادت کی جا رہی، جسم کو عبادت میں لگایا جا رہا، زبان سے کسی کو تکلیف، گالی، برا بلا کہہ دیا تو نور کی بجائے ظلمت چلی جائے گی۔ تو پھر کیا ہے کہ نیکی کرنی بھی ہے، نیکی کو سنبھالنا بھی ہے۔ جیسے یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی گاڑی میں اے سی چلایا ہوا ہوں اور ساتھ میں اس نے شیشے بھی کھولے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تراویح بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سجدے بھی ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی ہے، اور ساتھ میں زبان سے گالی گلوچ ہے، ساتھ میں آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، ساتھ میں زبان کو کنٹرول نہیں ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوگا، ایک طرف تو ٹھنڈک ہے، دوسری طرف اس کو سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو رمضان المبارک میں نیکیاں کرنی بھی ہیں اور نیکی کو سنبھالنا بھی ہے، پھر سنبھال کر اللہ تک لے کے جانا بھی ہے، پھر کیا ہے کہ اللہ کی جزا سے
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو یہ رمضان نہیں بلکہ ساری زندگی کا یہ ایک حسین عمل ہے جس کو ہمیں اپنی نیکی کو سنبھالنا چاہیے۔ مرحبا